محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے خطیب جن کو ہم خطیب بے باک، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس جلسہ خراج میں، تعزیتی جلسے میں ہم شریک ہیں، اور میں ہمارے درمیان مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا سید معین الدین قادری شرفی صاحب امام و خطیب مسجد ہیرا، آپ کی بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے کہنے پر آپ تشریف لائے۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارے کہنے پر نہیں بلکہ حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب کی محبت میں تشریف لائے ہیں، چونکہ آپ بھی ایک خطیب ہے، تو اس اعتبار سے آج ہم حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب جن کی خدمات ہم تمام کے سامنے بالکل ظاہر اور عیاں ہیں، اور تمام اہل سنت والجماعت کے تمام علماء میں اور عوام میں حضرت کے وصال کی جب خبر پہنچی تو لوگوں میں ایک طرح کی بے چینی اور تشویش پیدا ہو گئی۔ کئی لوگوں نے مجھے فون بھی کیا اور فون کر کے بڑی تعجب کا اظہار کیا کہ اور بڑے دکھ کا اظہار کیا اور اپنے غموں کا اظہار کیا کہ یقیناً حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب ایک ایسی فعال اور متحرک شخصیت تھی جن کی خدمات سے نہ صرف سرزمین دکن جن کی خدمات کی گواہ ہے، بلکہ آپ خود اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، یعنی ایک بارڈر سے لے کر دوسرے بارڈر تک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع، یہ شرف دیا کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے کئی اضلاعوں میں، کئی گاؤں میں اور کئی ہندوستان کی بڑی بڑی ریاستوں میں آپ کے بڑے اہم جلسے اور جلوس ہوا کرتے تھے، اور بہت ہی اہم موضوعات پر آپ بیان کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا حضرت علامہ مولانا سید معین الدین قادری شرفی صاحب سے کہ حضرت خطیب اہل سنت حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ان کی قبر پر، آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت پر جب خطاب اور بیان شروع فرماتے تو ایک جمعہ میں ہی ختم نہیں کرتے، بلکہ میں نے اپنے بچپن کے بیانات سے پہلے جو خطابات آپ کے سماعت کیے ہیں، ایک آیت پر قریب 5 اور 6 مہینے تک آپ خطاب کیا کرتے تھے، قریب 5 6 مہینے تک ایک ہی آیت پر خطاب ہوا کرتا۔ مثلا ایک آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت مبارکہ ہے، تو آپ کا طریقہ یہ تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی کیا علامتیں ہیں؟ ایمان کی کیا پہچان ہے؟ ایمان کے بارے میں محدثین نے کیا کہا ہے؟ ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے یا زبان سے ہے؟ اس طرح صرف یا ایھا الذین آمنوا پر آپ 1 مہینہ خطاب کرتے۔ پھر اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
اب اتقوا اللہ پر 1 مہینہ بیان ہوا کرتا، پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلے کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے لیے آپ 2 مہینے خطاب کیا کرتے، صرف وسیلے پر خطاب ہوا کرتا۔ اس طرح 4 مہینے گزر گئے، اس کے بعد وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب جہاد سے کون سا جہاد ہے؟ ایک جہاد بالسیف یعنی ایک تلوار سے جہاد ہوتا ہے، ایک جہاد بالنفس، ایک نفس سے جہاد ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح وجاہدوا فی سبیلہ پر 2 مہینے خطاب کرتے۔ اس کے بعد آخر میں لعلکم تفلحون، جب یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو کامیابی کسے کہتے ہیں، اس پر 1 مہینہ خطاب ہوتا ہے۔ آیت ایک ہی ہے لیکن 6 مہینے تک ایک ہی آیت پر آپ خطاب کیا کرتے۔ اس طرح آپ کے سینکڑوں خطابات، بے شمار خطابات آپ کے پائے جاتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت مبارکہ پر آپ کا خطاب صرف التائبون یعنی توبہ کرنے والے، وہ التائبون پر 1 مہینہ، العابدون پر 1 مہینہ، الحامدون پر 1 مہینہ۔ اس طرح آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ ایک آیت پر سیر حاصل گفتگو کیا کرتے تاکہ سننے والا اس کو تسلی ہو جائے اور ہر موضوع پر اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے، ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جائے۔ یہ آپ کی کوشش ہوا کرتی۔ اور خاص طور پر حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب، اللہ کی رحمت ہو ان پر، آپ فرماتے کہ جمعہ کے بیان کی میرے پاس بہت بڑی اہمیت ہے۔ میں جمعہ کے دن کے بیان کو معمولی نہیں سمجھتا۔ ایسا نہیں کہ میں حیدرآباد میں رہوں گا تو بیان کروں گا، بیرون میں رہوں گا تو میں بیان نہیں کروں گا، بلکہ آپ خود یہ فرمایا کرتے کہ میں جمعہ کے بیان کے لیے بڑے بڑے جلسوں کو میں کینسل کر دیتا، جمعہ کا بیان میں نہیں چھوڑتا، چونکہ جمعہ کے بیان کے لیے جو لوگ آتے ہیں میرے انتظار میں رہتے ہیں اور میرے بیان کے سننے کے لیے لوگ بے چین رہتے ہیں، تو مجھے ان کی بہت بڑی فکر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے خطیب اہل سنت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک جمعہ کے بیان کے لیے، صرف جمعہ کے بیان کے لیے آپ کسی دور مقام پر ہوتے، ٹرین سے نہیں آ سکتے تو آپ پلین سے آ جایا کرتے، لیکن جمعہ کو ناغہ نہیں کیا کرتے۔ بہت پابندی کے ساتھ جمعہ کے بیان کا آپ کا معاملہ تھا کہ بڑی پابندی سے استقامت کے ساتھ آتے اور بڑے ذوق اور شوق سے سناتے، اور سننے والوں کے اوپر بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ جتنے حاضرین اور سامعین ہوتے، میں نے اپنی زندگی کے کم و بیش 10 سے 12 سال تک آپ کے خطابات کو میں نے خود جمعہ کے بیانات میں سنا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی جمعہ کے بیان کی کہ جتنے لوگ آپ کے بیان میں شریک ہوتے، آپ کے واعظ و نصیحت کا جو اثر، جو جذبہ اور جو عشق رسول میں ڈوب کر اور خشیت الہی کی جو باتیں آپ بیانات میں فرماتے، سارے سننے والوں پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا۔ وہ سکتے میں بچے بھی ہوتے، جوان بھی ہوتے، بوڑھے لوگ بھی ہوا کرتے، ضعیف حضرات دور دراز سے چلنا بھی نہیں آتا تو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہ سہارے کے ساتھ آیا کرتے، لیکن حسیب الحسن صدیقی صاحب کے خطاب کو نہیں چھوڑا کرتے۔ اور خود میرے اپنے گھر کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی جمعہ میں حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب کسی وجہ سے تشریف نہ لائے، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، یوں تو آپ بہت بڑے پابند تھے، کبھی کبھار سال میں 1 مرتبہ کبھی جمعہ آپ سے چھوٹ جاتا، تو اگر جمعہ میں ہم مولانا کا خطاب اور بیان نہیں سنتے تو ہم کو ایسا نظر آتا کہ ہم نے جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ آنے والے جمعہ تک ہم کو افسوس رہتا کہ ہم نے مولانا کا بیان اس مرتبہ نہیں ہوا، ایک بے چینی ہوتی، جمعہ کا دن بھی ایسا گزرتا کہ جیسے ہم نے جمعہ کے دن کو ہی نہیں گزارا۔
ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی وارستگی آپ کے بیانات میں ہوا کرتی. اور اس کے علاوہ، بیانات کے علاوہ، آپ نے جب کبھی کوئی ضرورت محسوس کی تو آپ نے اپنے قلم کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ کتابوں کو آپ نے لکھا ہے. کئی کتابیں آپ کی موجود ہیں اور آپ نے تحفتاً مجھے بھی دیا تھا حضور کے علم غیب کے تعلق سے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اس کے تعلق سے آپ کی کتاب موجود ہے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لوگ طرح طرح کی غلط کام اور بیجا اسرافات میں لوگ جا رہے ہیں، تو آپ نے میلاد پاک کے اندر جو بے احتیاطیاں ہو رہی ہے اس پر بھی آپ نے ایک تحریر لکھی اور میلاد سے پہلے میرے مدرسے پر پہنچایا، کافی تعداد میں پہنچایا اور کہا کہ میلاد النبی کہ آپ کے جہاں کہیں بھی جلسے ہو آپ کی مسجد کے پاس یہ بانٹے، یہ لوگوں میں تقسیم کرے تاکہ لوگ پتہ چلے کہ میلاد مصطفیٰ منانا کیسا ہے، کوئی غیر شرعی کام نہ ہو. اس طرح اخبارات میں بھی آپ کے بہت سے موضوعات پر آپ کے لٹریچر آتے. تو یقیناً حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب یہ ایک بہترین مایہ شخصیت گزری ہے. اور یاد رکھ لے، دنیا میں انتقال تو ہر دن ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا موت العالمی موت العالمی، عالم کی موت عالم کی موت ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہے. اور مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے جس قول کو حضرت خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اس قول کو حضرت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کے والد محترم مفتی نقی علی رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علم اور علماء میں یہ قول کو نقل فرمایا ہے. قول یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 عابد کا انتقال کر جانا، وہ بھی کیسے عابد؟ جو قائم اللیل ہے صائم النہار ہے، یعنی رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھا کرتے ہیں. ایسے عبادت گزار ایک نہیں بلکہ 1000 عابدوں کا انتقال ہو جانا، اس سے زیادہ خطرناک نقصان دہ بات یہ ہے کہ ایک عالم بعمل کا انتقال ہو جانا، ایک عالم کا مر جانا جو حلال اور حرام پر جمع رہتا ہے، حلال کو اپناتا ہے، حرام سے بچتا ہے. ایک ایسے عالم کا انتقال کر جانا، وصال کر جانا، اس کا دنیا سے گزر جانا 1000 عابدوں سے انتقال کرنے سے زیادہ برا ہے. برا کا مطلب یہ ہے کہ ملت کے لیے نقصان دہ ہے، عوام کے لیے نقصان دہ ہے. چونکہ عابد عبادت کرتا ہے تو اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن عالم جو ہوتا ہے اس سے ساری کائنات کو فائدہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے علماء کا وصال ہو جانا، علماء کا انتقال کر جانا، حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخصوں پر ہے. یہ سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ ایک عالم علم رکھنے والے کی فضیلت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. چونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ علم اور مال یہ دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں علیم ہوں اور ہر علیم سے محبت کیا کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کے خلیل کو فرما رہا ہے کہ میں علیم ہوں، یعنی میں جاننے والا ہوں، صفت علم ہے میرے پاس، میں علیم ہوں اور ہر علم رکھنے والے سے محبت کیا کرتا ہوں. اسی لیے فرمایا علم عبادت سے زیادہ افضل ہے. عبادت سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ فرمایا اسی لیے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ علم ہے، اللہ عالم ہے.
اور اللہ کی صفت عبادت نہیں ہے، اللہ عابد نہیں ہے، اللہ تو معبود ہے، ساری دنیا اس کی عبادت کرتی ہے، ساری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، لیکن علم یہ اللہ کی صفت ہے، اسی لیے علم عبادت سے زیادہ فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ اے سلیمان، اپنے پیغمبر سے فرمایا تمہیں دو چیزوں کا اختیار ہے، یا تو تم علم کو اپناؤ یا تو تم مال کو اپناؤ، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہے اس کو اختیار کر لیں، یا تو آپ کو علم دیا جائے گا یا مال دیا جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اسلام نے مال کو پسند نہیں کیا بلکہ علم کو پسند فرمایا۔ جب آپ نے علم کو اختیار کیا تو علم کی برکت سے اللہ نے مال بھی عطا فرمایا، علم کی برکت سے اللہ نے حکومت بھی عطا فرمایا۔ تو یقیناً علماء کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ معاشرے کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ قرب قیامت کی نشانیاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا سے رخصت کرتا چلا جائے گا۔ علماء ربانیین، اللہ کے نیک بندے جو حقیقت میں علم والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کیا کرتا ہے، ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پر بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہیں ہمارے بہت سے علماء کرام بھی اور بہت سے مذہبی دینی طبقہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے سماعت کیا کہ طاعون ایک بیماری ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے یہ بیماری ہے، کسی کے لیے عذاب ہوگا لیکن مومنین کے لیے یہ رحمت ہے۔ طاعون کی بیماری مومنین کے لیے رحمت ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ نصیب فرماتا ہے۔ تو جس طرح طاعون ایک مرض ہے، ایک وبا ہے، اسی طرح یہ کرونا وائرس بھی ایک وبا ہے، ایک بلا ہے، اور اس بیماری میں بھی اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاس اسے شہادت حکمی کا درجہ نصیب ہوا کرتا ہے۔ چونکہ عام طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی موت ہے کہ رشتہ دار بھی شریک نہیں ہو سک رہے ہیں، یہ کیسی موت ہے کہ گھر کے افراد بھی شریک نہیں ہو سک رہے ہیں، دوست بھی شریک نہیں ہو سک رہے، پڑوسی بھی شریک نہیں ہو سک رہے ہیں، چند لوگ مل کر انتقال کرنے والوں کی جنازہ پڑھ رہے ہیں، تدفین ہو رہی ہے۔ تو اس موت کو لوگ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ موت ایک اللہ کی ناراضگی والی موت ہے، لیکن یاد رکھ لے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ بھی ادا کر لیں گے تو سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اگر ایمان والے اس میں گرفتار بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا، اور اللہ کی طرف سے بے پناہ ان کی بخششیں اور مغفرتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی نیک اور صالحین بھی اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر یہ مرض میں مبتلا ہونا یہ کوئی بہت بری بات ہوا کرتی تو بڑے بڑے نیک صالحین لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب، اللہ کی رحمت ہو ان پر، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں بخششیں مغفرتیں ہوں ان کے لیے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ میں تمام ان کے چاہنے والے اور ان کی جتنی رشتہ دار ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، گھر والے ہیں، ان کے بچے بڑے اور ان کے گھر کی صاحبزادیاں، ان کے اہلیہ محترمہ اور ان کے بچے اور ان کے شاگردین اور ان کے جتنے طلباء ہیں، اور جہاں جہاں دنیا کے جس جس گوشے میں وہ پہنچے ہیں، ان تمام کو خراج تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے ان کے چھوٹے فرزند حسیب الحسن صدیقی صاحب کے چھوٹے فرزند جو یہیں پر ہے، فی الوقت وہ
کوارنٹائن میں گزار رہے ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آخری وقت جس وقت حضرت گھر سے رخصت ہو رہے تھے، جس وقت گفتگو کر رہے تھے، آپ سے کیا بات فرمائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چہارشنبے کا دن تھا، نماز مغرب آپ نے ادا فرمائی، پیٹھ میں درد شروع ہوا اور مجھے بلا کر کہا کہ پیٹھ دبانے کے لیے۔ میں نے پیٹھ دبایا، تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی، اسی رات سے بخار شروع ہوا، تکلیف بڑھتے گئی یہاں تک کہ حالات بہت بگڑ گئے۔ تو دواخانے کو جانے کے لیے ایمبولنس کو لایا گیا، بہت کمزور ہو چکے تھے، چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو ضمناً بتلا دوں کہ جس شخص کا انتقال جتنی تکالیف سے ہوتا ہے اتنے ہی گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوا کرتی ہے۔ جس کے جسم میں جتنی کمزوریاں آتی ہیں، جتنے درد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو ایمبولنس لائی گئی تو آپ کے فرزند نے مجھ سے کہا کہ بابا جان جب ایمبولنس میں جا کر بیٹھنے لگے، بیٹھنے کے بعد مجھ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں ایمبولنس کے ذریعے، لیکن اگر مجھے کچھ ہو جائے، یعنی آپ نے کھل کر نہیں کہا تاکہ بیٹے رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہو، کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری تدفین کرنے میں تاخیر نہیں کرنا، تیزی سے تدفین کر دینا، چونکہ آپ جانتے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تجہیز اور تکفین میں تاخیر نہ کیا جائے بلکہ جلدی کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا گنہگار ہوگا تو اسے تم اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہو، اور اگر وہ نیکوکار ہوگا اور قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہوگا تو اس کو جلد سے جلد جنت کے باغ میں پہنچا دیا کرو، جلد سے جلد اسے اللہ کی رحمت میں پہنچا دیا کرو۔ اسی لیے پیارے آقا نے تکفین اور تجہیز میں، تدفین میں جلدی کرنے کا حکم دیا، تاخیر سے منع فرمایا۔ تو حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب کے فرزند نے کہا کہ مجھ سے یہ آخری وقت فرمایا کہ کچھ ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنا، جلد سے جلد میری تدفین کا بندوبست کر دینا، یہ کہہ کر آپ ایمبولنس میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔ اور آخری وقت جس وقت آپ کو وینٹیلیٹر لگایا جا رہا تھا اور آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے ڈاکٹرز آ گئے تھے، تو آپ اپنے بڑے فرزند جو اس وقت آسٹریلیا میں موجود ہے، تو بڑے فرزند سے ویڈیو کالنگ میں آپ نے اشارے سے فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، الحمدللہ میں بہتر حالت میں ہوں۔ آخری وقت میں بھی آپ نے کہا کہ غمزدہ، پریشان، رنجیدہ نہ ہو، الحمدللہ میں اچھی حالت میں ہوں، یہ آپ نے اشارے سے فرمایا، زبان سے اس وقت نہیں کہہ پا رہے تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ خدا جس حال میں بھی رکھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ خود بھی غمزدہ اور پریشان ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم تمام حضرت مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب کے تعلق سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مرحوم نے اپنی زندگیوں میں جو کچھ بھی اعمال صالحہ کی، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور جانے انجانے میں کسی طرح کی کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہو چکی ہے تو مالک اپنے فضل و کرم سے ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ حسیب الحسن صدیقی صاحب کی قبر پر تیری کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرما دے۔ مولا تعالی مرحوم کی درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم تمام گواہ ہیں مالک، انہوں نے اپنی زندگی میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی ذات سے سچی وابستگی کی انہوں نے تعلیم دی ہے، پیغام دیا ہے۔ مولا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کے تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دنیا کے جس جس حصے میں، جس جس کونوں میں انہوں نے جا کر دین کو پہنچایا ہے، مولا تیرے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ علم دین پہنچاتا ہے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی تو اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا تعالیٰ نہ جانے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو آپ نے
علم دین اپنے خطابات کے ذریعے، بیانات کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کا آپ نے دین کا علم پہنچایا ہے، اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں مولا، ان کا اجر و ثواب فرمان رسول کی روشنی میں مولا حسیب الحسن صدیقی صاحب کو عطا فرما دے، ان کے درجات میں بلندیاں نصیب فرما دے، کروٹ کروٹ پر رحمتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، مغفرتیں عطا فرما دے مولا تعالیٰ۔ اپنے فضل و کرم سے مرحوم حسیب الحسن صدیقی صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، شہداء میں ان کا شمار فرما دے، شہداء میں ان کا شمار فرما دے، علماء ربانیین میں ان کا شمار فرما دے مولا تعالیٰ۔ اپنے فضل و کرم سے اس کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ جس امراض میں مبتلا ہو چکے مولا، اپنے فضل و کرم سے تمام جتنے انتقال کر چکے ہیں مولا، تمام ان مریضوں کو شہادت کا درجہ نصیب فرما دے، تمام ان مریضوں کو شہادت کا درجہ نصیب فرما مولا تعالیٰ۔ اس وبا کا روئے زمین سے خاتمہ فرما دے، اس وبا کا روئے زمین سے خاتمہ فرما دے مولا، کرم کا فیصلہ فرما دے، فضل کا فیصلہ فرما دے، تیری رحمت کی ہوا کو ہمارے درمیان چلا دے، تیری رحمت کی ہوا کو چلا دے، امن کی ہوا کو چلا دے، مغفرت کی ہوا کو چلا دے مولا تعالیٰ۔ تو اپنے فضل و کرم سے آج کے اس اجتماع میں جو لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں مولا، اور دنیا بھر میں لوگ جو دیکھ رہے ہیں مالک، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما، مرتے دم ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کو جاری و ساری فرما دے، ایمان پر خاتمہ فرما دے، کلمے پر خاتمہ فرما دے، دیدار مصطفیٰ کے ساتھ خاتمہ فرما دے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے لوگ تیری بارگاہ میں دعا کی یاد اٹھائے مولا، ہم تمام کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تیرے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ اپنے مرحومین کی خوبیوں کا ذکر کیا کرو، اسی فرمان کی روشنی میں ہم نے اس محفل کو سجایا ہے مولا، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا تعالیٰ۔ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ حافظ و قاری محمد سمیع اللہ صاحب کی والدہ محترمہ اور آپ کے تمام بھائیوں کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کے گھر کے تمام افراد کو، بچے بڑے مرد و خواتین کو مولا تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا فرما دے۔ ہمارے سمیع اللہ صاحب کے تمام گھر کے بچے بڑے بوڑھوں کو امن و عافیت عطا فرما دے مولا تعالیٰ۔ یہ جس مدرسے میں یہ پروگرام رکھا گیا مولا، اس مدرسے کو ترقیاں نصیب فرما دے، ان کی خدمات کو قبول فرما لے، یہاں سے بے شمار طلباء طالبات کو قرآن کے علم سے ان کے سینوں کو روشن فرما دے مولا تعالیٰ، ان کی تمام مرادوں کو، مقاصد کو پوری فرما، بالخصوص ہمارے سمیع اللہ صاحب کی والدہ محترمہ کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما مولا تعالیٰ۔ ہماری ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ باقی الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔